मोहतरम सामीन, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर दोस्त लोगों के सवालात आते हैं। कभी उस टच मोबाइल पर, कभी फ़ोन पर पूछ कर के बताया जाता है कि ये मसला है, ये सवाल है, इसका जवाब क्या है। कभी निजी मुलाकात में सवाल किया जाता है और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं हर एक को जवाब दूँ। एक बंदे का मेरा नाम लिए बग़ैर मुझे मुखातिब बनाने के सिवाय सवाल है जिस सवाल का ताल्लुक़ बराह रास्त मुझसे है, अगरचे उसने नाम नहीं लिया, और जैसे भी सवाल किया है उस पर एक मशहूर कहावत है कि अस्साइलु कल आमा, सवाल करने वाले को अंधा समझो, अंधे की तरह होता है, उल्टा करे सीधा करे जो भी करे आपको जवाब देना है। सर आँखों पे जवाब देते हैं। मैं उसको अंधा भी नहीं कहता, आलिम भी कहता हूँ, लेकिन उसके अल्फाज कुछ अगर मैं पेश करूँ तो वो कहता है कि आपने आमनू की माना हुक्मरान और अमन देने वाला की है, ये तर्जमे करने में आपने डंडी मारी है। सवाल ये है, और भी अल्फाज होंगे। सवाल को मैं मानते हुए, तस्लीम करते हुए आगे बढ़ता हूँ कि आप मुबहम बात कर गए, खोल कर आपने बात नहीं की, आपने मेरी बात नकल करने में अमानतदारी नहीं की। मेरी बात आमनू को अमन देने वाले हुक्मरान और हाकिम वाला तर्जमा वो सिर्फ़ खाली आमनू के झेल में नहीं है, कुछ तो तुम भी अमानतदारी सीखो। मैंने ये कहा है कि जिस तरकीबी जुमले में जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू पर मुश्तमिल है, वहाँ आमनू की माना ए अमन देने वाले होए। मैंने ये भी कहा है कि मुतलक आमनू का तर्जमा ईमान लाने वाले है। मैं ये तर्जमा मान चुका हूँ, तस्लीम कर चुका हूँ, अब भी मानता हूँ, अब भी तस्लीम करता हूँ कि आमनू की माना ईमान लाने वाला है। लेकिन आपसे सवाल है कि आप मुझे तर्जमा करके दिखाएं। सवाल है कि ए अमन देने वालों, इसका अरबी जुमला, अरबी लफ्ज़ बना के दिखाएं, तो वो भी आमनू बनता है। अब जब वो आमनू बनता है तो अमन देने वाला तर्जुमा किस मकाम पर किस तरह किया जाएगा, ये एक सवाल है। उसका जवाब, उसकी वजाहत, उसकी निशानदेही मैंने की है कि जिन जिन कुरान पाक के सूरतों में या अय्युहल्लज़ीना आमनू आया है, वहाँ तर्जुमा है ए अमन देने वालों, ए हुक्मरानों। और जिन जिन मकामात पर या अय्युहल्लज़ीना के सवाए आया है, चाहे वो सूरतों के हिसाब से या अय्युहल्लज़ीना आमनू, एक बात मैं कर चुका हूँ हर मौके पर कि सिर्फ़ मदनी सूरतों में ये जुमला आया है, मक्की सूरतों में या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं आया। मदनी सूरतों में जब आया है तो नबी अलैहिस्सलाम हिजरत के साथ मदीने पहुँचते ही हुक्मरान बन गए हैं, वहाँ आते ही अमन देने के ज़िम्मेदार बन गए हैं। तो वहाँ की सूरतों में या अय्युहल्लज़ीना आमनू का आना बता रहा है कि ये यहाँ हुक्मरान और अमन देने के ओहदे पर फायज आदमी को, लोगों को, आदमियों को कहा जा रहा है।
میں نے اتنی وضاحت کی ہے۔ جس نے یہ اعتراض کیا ہے کہ تو نے آمنو کے معنی میں امن دینے والا کر کے ڈنڈی ماری ہے، تو میری پوری بات نقل کرنا آپ کے اوپر اخلاقی فرض تھا کہ میں نے کہاں آمنو کا ترجمہ امن دینے والا حکمران کیا ہے، یہ بھی بتاتے کہ میں نے یا ایھا الذین آمنو کے پورے جملے کا ذکر کیا ہے۔ تم نے وہ میری بات نقل نہیں کی۔ خدا واسطے، خدا را، ذرا نقل کرتے وقت ایمانداری بھی سیکھو۔ میں نے یہ بھی کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو کا جو جملہ ہے صرف مدنی صورتوں میں آیا ہے، تم نے میری یہ بات بھی نقل نہیں کی۔ نہ تو یہ فرض تھا کہ تم نے ایسے کہا ہے، پھر اس کا رد کرتے تو پھر اس پر میں بولتا اور مزید جو آپ کو اطمینان کرنے والا مسئلہ ہوتا وہ پیش کرتا۔ تم نے یہ دونوں باتیں چھپائی ہیں، خالی یہ کہا ہے کہ آمنو کی معنی امن دینے والا، یہ ترجمے کرنے میں ڈنڈی ماری ہے۔ تو آمنو جس ما قبل ما بعد میں جس پس منظر میں کہا ہے وہ تو مدنی صورتوں کے حوالے سے کہا ہے، وہ تو یا ایھا الذین آمنو کے جملے میں کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ جملہ مکی صورتوں میں نہیں آیا۔ تو میری بات نقل کرتے وقت خدا را ایمانداری تو سیکھو۔ میں اپنی علمیت پر کوئی بڑی فن خوان ہونے کی دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن آپ کے علمیت کو مانتا بھی ہوں، لیکن بات تو پوری میری نقل کرو تو پھر میں تمہارا جواب دار ہوں، جواب دوں گا۔ یہ میرے طرف سوال آیا، میں نے اتفاقاً پڑھ لیا۔ میں کسی دوستوں کی مدد سے واٹسپ کھلواتا ہوں، کھل جاتا ہے، کبھی اتفاقی بغیر ارادے کے، ارادہ تو ہوتا ہے کہ سب کچھ پڑھوں، لیکن پتہ نہیں لگتا کہ کس طرح پڑھوں، کس طرح کھولوں، کس کے نام کو کس طرح تلاش کروں۔ آ گیا تو پھر اس پر بولتا بھی ہوں۔ ابھی جس دوست نے یہ اپنے واٹسپ میں لکھا ہے اور میرا نام نہیں لیا، میں یہ بھی دعویٰ سے کہتا ہوں کہ ساری تاریخ اسلام میں قرآن کے اس جملے یا ایھا الذین آمنو کا ترجمہ آمنو اس جملے کے حساب سے کسی نے بھی حکمران اور امن دینے والا نہیں کیا ترجمہ، یہ میں نے اکیلے نے کیا۔ اس لیے یہ اعتراض کرنے والا گویا کہ مجھے کہہ رہا ہے، میں اس کا مخاطب ہوں، تو میں اس کا جواب دار ہوں، جواب دوں گا، دے رہا ہوں، دے بھی چکا۔ خدا را ایمانداری سیکھو۔ اور تم نے اگر نقل کی ہوتی میری ساری بات، مجھے خوشی ہوتی، لیکن ساری بات نقل نہیں کی، تیرے پاس جواب ہی نہیں ہے کہ مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنو آیا ہے، جبکہ آمنو کا لفظ مکی صورتوں میں بھی کئی بار آیا ہے۔ پھر وہاں یا ایھا الذین آمنو کا اہتمام کیوں نہیں کیا گیا؟ خطاب میں یہ اہتمام ہے، ایک حکمران کو مخاطب کرنے، متوجہ کرنے، اس کے ساتھ بات چیت کرنے میں ایک اہتمام ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین یہ تاکیدی حروف جملے ہیں جو ایک وقت کے بادشاہ کو، وقت کے حاکم کو، جج کو کہے جا رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں سامعین اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ جو مجھ پر اعتراض ہوا ہے کسی واٹسپ چلانے والے دوست کے حوالے سے، وہ سمجھ گئے ہوں گے اور میرا جواب بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ میں جواب میں ادب کے ساتھ اس اعتراض کرنے والے محترم کو کہہ رہا ہوں کہ تم نے میرا یا ایھا الذین آمنو کے اندر اس لفظ کا استعمال کا جملہ نقل نہیں کیا۔ یہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ میں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جملہ صرف مدنی صورتوں میں ہے اور جملہ یعنی صورتوں میں نہیں ہے، مکی صورتوں میں، تو تم نے یہ بات بھی میری نقل نہیں کی۔ اب کم سے کم خدا واسطے کسی کی بات کو، ٹھیک ہے تم نے میرا نام نہیں لیا، لے لو، میری خواری بن جائے تو بن جائے،
میں اپنی خواری کو صاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ تم نے میرے متعلق کہا ہے. کیوں کہ ساری تاریخ میں کسی نے بھی یا ایھا الذین آمنو کے اندر آمنو کا ترجمہ امن دینے والا نہیں کیا ہے. سارے تراجم، سارے تفاسیر مارکیٹ بھری پڑی ہے، انبار ہیں، کہیں بھی نہیں بتا سکتے تم. سو میں نے کی ہے، تمہارا اعتراض مجھ پر ہے، میں جوابدار ہوں، میں حاضر ہوں آپ کے سامنے. میں پھر کہہ رہا ہوں، خدا واسطے میری ساری بات کو نقل کیا کرو، ادھوری بات پر بندوق نہ چلاؤ.